اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں آج ہماری گفتگو علم اصول کی بحوث کے بارے میں ہے۔ آج ہماری گفتگو حلقہ اولیٰ میں بحوث علم اصول میں ہے۔ کہہ رہے ہیں النوع الاول الادلۃ المحرزہ۔ نوع اول کس چیز میں ہے؟ ادلہ محرزہ کے بارے میں ہے۔ نوع ثانی الاصول العملیہ، نوع ثانی اصول عملیہ کے بارے میں ہے، اور تیسری جو ہے وہ تعارض الادلہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو ان عناوین کے تحت آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہوگی۔ پہلی نوع الاول کیا ہے؟ النوع الاول الادلۃ المحرزہ، النوع الثانی الاصول العملیہ، اور نمبر 3 تعارض الادلہ۔ صحیح؟ اب ہم بحث شروع کرتے ہیں اس سلسلے میں تنویع البحث۔ کہہ رہے ہیں حینما یتناول الفقیہ مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية۔ جس وقت پر فقیہ تناول کرتا ہے، لیتا ہے مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ، جب فقیہ کسی ایک مسئلے کو لیتا ہے، جیسے مسئلہ اقامت الصلاۃ، جیسے اقامت الصلاۃ کا مسئلہ لیجیے، مسئلہ وَيُحَاوِلُ، اور وہ کوشش کرتا ہے کس چیز کی؟ اس کے حکم کے استنباط کی، یعنی مثلا مسئلہ اقامت الصلاۃ ہے مثلا، اور کوشش کرتا ہے اس کے حکم کے استنباط کی۔ یہ تساءل فی البدایہ، تو وہ سب سے پہلے یعنی سوال کرتا ہے، یہ تساءل سوال کرتا ہے فی البدایہ، شروع میں، ما ہوا نوع الحکم الشرعی المتعلق، حکم شرعی کی نوع کیا ہے؟ کون سا حکم شرعی کہ جو متعلق ہے اقامت سے، اقامت صلاۃ سے۔ فَإِنْ حَصَلَ عَلَى دَلِيلٍ يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي۔ فإن حصل، پس اگر وہ حاصل کر، اسے حاصل ہو جائے، على دلیل، دلیل، یکشف، کشف کرتا ہے، کہ جو کشف کرے حکم شرعی کی نوع کو، للإقامت، کہ جو حکم شرعی ہے کس کے لیے؟ اقامت کے لیے، اقامت صلاۃ کے لیے، کان علیہ، اگر اس کو ایسی دلیل حاصل ہو جائے کہ جو کشف کرے حکم شرعی کی نوع کو، نوع حکم شرعی کو جو کشف کرے، کہ جو اقامت صلاۃ کی حکم شرعی کی نوع کو کشف کرے، کان علیہ، تو فقیہ کے اوپر مثلا ضروری ہے ان یحدد، کہ وہ معین کرے، موقفہ العملی، اپنے موقف عملی کو، یعنی جب فقیہ کسی مسئلے کو لے، کسی مسئلے کو چھیڑے، یا کسی مسئلے کو اٹھائے، یا کسی مسئلے کو تناول کرے، مثلا جیسے مثال کہ اقامت صلاۃ، مسئلہ اقامت صلاۃ، تو اور جب وہ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ استنباط کرے اس مسئلے کے حکم کا، استنباط کرے، تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکم شرعی کی نوعیت کیا ہے، نوع کیا ہے، کون سا حکم شرعی جو متعلق ہے اقامت صلاۃ سے،
سب سے پہلے سوال ذہن میں کیا آئے گا کہ اس مسئلہ شریعہ یا اس حکم شرعی کی نوع کیا ہے، کس قسم کا ہے یہ، کون سی قسم سے ہے یہ حکم شرعی۔ اگر وہ دلیل حاصل کر لے، اسے دلیل مل جائے، ایسی دلیل کی جو حکم شرعی کی نوع کو کشف کر دے اقامت پر، ہاں محمد علی، اگر فقیہ اگر فقیہ کو دلیل مل جائے، کس بات پر دلیل حاصل ہو جائے، ایسی دلیل کہ جو کشف کرے حکم شرعی کی نوع کو، صحیح بتاتا ہوں، حکم شرعی کی نوع کو، کس پر؟ اقامت پر۔ تو جو اقامت پر حکم شرعی ہے اس کی نوع کیا ہے، کس قسم کا حکم شرعی ہے، کیسا ہے، تو اس کے اوپر ضروری ہے، یہ کان علیہ، اس کے لیے ضروری ہے، کس کے لیے؟ فقیہ کے لیے، ان یحدد، کہ فقیہ محدد کرے، معین کرے، موقفہ العملی، اپنے موقف عملی کو، وَإِسْتَنْبَاطُهُ عَلَى أَسَاسِهِ، اور اسی کے بیس پر وہ استنباط کرے گا، یعنی جیسی دلیل ہوگی حکم شرعی کے لیے، پھر اسی اعتبار سے، جیسا حکم ہوگا تو اسی اعتبار سے وہ استدلال کرے گا۔ فَيَكُونُ اسْتِنْبَاطًا قَائِمًا عَلَى أَسَاسِ الدَّلِيلِ، پس اس کا استنباط قائم ہوگا دلیل کی بنیاد پر، جیسی جس قسم کی دلیل ہوگی اسی قسم کا پھر حکم شرعی ہوگا، یعنی حکم، یعنی جو اس کا استنباط ہوگا وہ دلیل کے اوپر قائم ہوگا، جیسی دلیل ہوگی ایسا ہی پھر حکم اور استنباط ہوگا۔ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ اسے حاصل ہو جائے دلیل، صحیح، اور اگر دلیل حاصل نہ ہو، فَإِنْ حَصَلَ، اگر وہ حاصل ہو جائے اسے دلیل، اگر عَلَى دلیل یکشف النوع الحکم الشرعی للإقامت، اور دوسرے کیا کہ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، اور اسے فقیہ کو دلیل نہ حاصل ہو، یعین نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامت، جی، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْفَقِيهُ، اگر فقیہ حاصل نہ کرے، کیا؟ عَلَى دلیل، دلیل حاصل نہ کرے، یعنی فقیہ کو دلیل حاصل نہ ہو، یعین نوع الحکم الشرعی، تو وہ معین کرے گا حکم شرعی کی نوع کو جو متعلق ہے اقامت صلاۃ سے، فسوف یذل، یعنی اگر فقیہ دلیل نہ ملے کہ جو معین کرے حکم شرعی کی نوع کو، دلیل حاصل نہ ہو اسے، تو جس سے وہ حکم شرعی کی نوع کو معین کر سکے، تو پھر حکم شرعی کیا ہو جائے گا؟ یذل الحکم الشرعی مجہولا للفقیہ، تو پھر فقیہ کے لیے حکم شرعی کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا، حکم شرعی کیا ہو جائے گا؟ فقیہ کے لیے مجہول ہو جائے گا، یعنی غیر معلوم، مجہول ہو جائے گا۔ وفی حاضر حالات، اور جب حکم شرعی مجہول ہو فقیہ کے لیے، غیر معلوم ہو، وفی حاضر الحالات یستبدل الفقیہ سوالہ الاول، پھر اس حالت میں جب فقیہ کے لیے حالت، وفی حاضر حالات، کون سی حالت؟ جب مجہول ہو فقیہ کے لیے حکم شرعی، جب مجہول ہو، یستبدل الفقیہ سوالہ، تو فقیہ اپنے سوال کو بدلے گا، الاول الذی تراہ فی البدایہ، جو اس نے شروع میں سوال اٹھایا ہے، اس بے سوال جدید، ایک نئے سوال سے، یعنی اپنے یعنی پرانے سوال کو نئے سوال سے بدل دے گا، پہلے سوال کو بدل دے گا، کس سوال سے؟ کما یلی، مثلا جیسے آ رہا ہے، ما ہی القواعد التي تحدد الموقف العملی، وہ قواعد کون سے ہیں جو موقف عملی کو کیا کرتے ہیں؟ محدد کرتے ہیں، تجاه الحکم الشرعی المجہول، حکم شرعی مجہول کی طرف، وهذه القواعد تسمى بالاصول العملیہ، اور ایسے قواعد کا نام کیا ہے؟ ان قواعد کا نام کہ جو محدد کرتے ہیں موقف عملی کو، ان قواعد کا نام کیا ہے؟ اصول عملیہ ہے۔ ومثالها، اور اس کی مثال کیا قواعد عملیہ، اصول عملیہ جو ہیں، جن قواعد کو جو ہے وہ اصول عملیہ کہا جاتا ہے، وہ مثال، ان کی مثال، اصالۃ البراء وهي القاعدہ القائلہ ان كل ایجاب او تحریم مجہول لم يقم علیہ دلیل فلا اثر له ولا سلوک الانسان، ہر وہ واجب یا حرام جو مجہول ہو، لم يقم علیہ دلیل، جس پر کوئی دلیل نہ ہو، فلا اثر له ولا سلوک الانسان، اس کا کوئی اثر نہیں ہے سلوک انسانی پر، صحیح،
وَلَيْسَ الْإِنسَانُ مُلْزَمًا بِالْاحْتِياطِ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَالتَّقَيُّدِ بِهِ، اور اس مسئلے میں ایسے موقع پر انسان ملزم نہیں ہے، لازمی نہیں ہے انسان کے اوپر کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، اس کے تقید کے اعتبار سے، یعنی اسے انجام دینے کے اعتبار سے، دیکھو اب جو ہے اس پہ مثلا احتیاط کرے۔ وَيَقُومُ الْإِسْتِنْبَاطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَسَاسِ الْأَصْلِ الْعَمَلِيِّ، اور ایسے مواقع پر جو استنباط قائم ہوگا ایسی حالت میں وہ کیا پر ہوگا؟ اصل عملی پر ہوگا، بدلاً عن الدلیل، دلیل کے بدلے۔ والفرق بین الاصل والدلیل، اب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ دلیل و اصل کا فرق کیا ہے، تو اب بتا رہے ہیں والفرق بین الاصل والدلیل، فرق اصل اور دلیل کے درمیان، ان الاصل لا يحرز الواقع، اصل جو ہے جو اصل عملی اصول عملیہ جو ہیں یہ اصل وہ واقع کو ظاہر نہیں کرتی، اس واقع نہیں سمجھ میں آتا وہ واقع، وانما بلکہ کیا کام ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، انما يحدد الوظیفۃ العملیہ تجاہ، بلکہ وہ وظیفہ عملیہ کو معین کرتی ہے، محدد کرتا ہے۔ اصل عملی کیا کرتی ہے؟ وظیفہ عملیہ کو محدد اور معین کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ یاد رہے گا، نکل جاتا ہے ورنہ دماغ سے۔ وَهُوَ نَحْوُ مِنَ الاستنباط، اور یہ استنباط کی طریقے سے ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا يُمْكِنُنَا، اس لیے اب ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں، ہمارے لیے ممکن ہے تنویع عملیہ الاستنباط الی نوعین، کہ ہم عملیہ استنباط کو دو قسموں کی طرف تقسیم کریں۔ عملیہ استنباط کو کتنی قسموں کی طرف کریں؟ ہم دو قسموں کی طرف۔ ایک قسم احدہما، پہلی ایک قسم الاستنباط القائم علی اساس الدلیل، ایک وہ استنباط جو دلیل کی بنیاد پر ہو، کالاستنباط المستمد من نص دال علی الحکم الشرعی، جیسے کہ وہ استدلال کہ جو مستمد ہو، یعنی جو دلیل شرعی کے ذریعے کیا جا رہا ہو، مستمد ہو جو من نص، کہ جو نص کے ذریعے کیا جا رہا ہو، جو نص تک پہنچ رہا ہو، جو نص کے ذریعے ہو، دالن کیسی نص جو دلالت کرتی ہو علی الحکم الشرعی، حکم شرعی پر۔ والآخر الاستنباط القائم علی اساس الاصل العملی، دوسری قسم وہ استنباط جو قائم ہوتا ہے اساس اصل عملی پر، کالاستنباط المستمد، جیسے وہ استنباط جو پہنچتا ہے یا لیا جاتا ہے کیا جاتا ہے من اصالت البراء، اصالت براءت وغیرہ۔ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو ہو گئی، یعنی آپ استدلال کو، استنباط کو دو قسموں کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں۔ تنویع البحث کا نا آپ عنوان، تو تنویع البحث، تو یعنی یوں کہا جائے کہ استنباط کرنے کے دو طریقے سمجھ میں آئے ہمارے۔ پہلا طریقہ وہ استنباط کے جو دلیل کے بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جیسے دلیل کیسی؟ جو دلیل نص شرعی پر ہو، نص پر ہو، دلیل نصی، دلیل کون سی ہو؟ نصی ہو، یعنی جیسے استنباط وہ استنباط کہ جو نص کے ذریعے سے کیا جا رہا ہو، کسی حکم شرعی پر نص موجود ہو اور اس سے ہم استنباط کریں۔ تو پہلی قسم استنباط کی علی اساس الدلیل، دلیل کی بنیاد پر، اور دوسری قسم علی اساس الاصل العملی، اصل عملی کی بنیاد پر۔ لکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ ولما کان علم الاصول، اور جب علم اصول ہوا، علم اصول جو ہے مطلب یہ ہے کیا؟ علم اصول کیا ہے؟ علم اصول کی تعریف کیا ہے؟ هو العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیت الاستنباط، کیا ہے؟ وہ عناصر مشترکہ کا علم ہے عملیہ استنباط میں، وہ عملیہ استنباط میں عناصر مشترکہ کا علم ہے۔ علم اصول کی تعریف کیا ہے؟ وہ علم ہے کس چیز کا؟ عناصر مشترکہ کا عملیہ استنباط میں۔ فَهُوَ يُزَوِّدُ كِلَا النَّوْعَيْنِ بِعَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ، بس یہ جو ہے زیادہ کرے گا دونوں قسموں کو، بعناصر ہی، اپنے عناصر کے ساتھ، اپنے عناصر مشترکہ کے ساتھ، بس یہ علم اصول جو ہے گویا اضافہ کرے گا دونوں قسموں کا، ان کا استنباط کی دونوں قسموں کا اپنے عناصر مشترکہ کے ساتھ۔ دو قسم کون کون سی ہیں استنباط کی؟ ایک علی اساس دلیل اور ایک علی اساس الاصل العملی، یاد کر لیں۔ وعلی ھذا الاساس، اور اس بنیاد پر، اس بیس پر ہم ننوع البحوث الاصولیہ الی نوعین، ہم تقسیم کر سکتے ہیں یا
اسے بانٹ سکتے ہیں، پھر نوع بنا سکتے ہیں اس کی بحث اصولیہ کی دو قسموں کی طرف. کتنے قسموں کی طرف؟ دو نوع کی طرف. الا نوعین نتکلم فی النوع الاول. پہلی قسم میں کیا ہوگا؟ عن العناصر المشترکہ. پہلے قسم میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کلام کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ عناصر مشترکہ کے بارے میں فی عملیۃ الاستنباط، عملیہ استنباط میں التی تتمثل فی ادلۃ محرزہ، کہ جو عملیہ ادلہ محرزہ کے ذریعے قائم ہوتی ہیں یا بیان ہوتی ہیں یا پائی جاتی ہیں. یعنی پہلی قسم کیا عناصر مشترکہ میں کہا جائے کیا کہا جائے؟ کیا ہے اصول؟ ہم بحوث اصولیہ کے دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم عناصر مشترکہ فی عملیہ الاستنباط التی تتمثل فی ادلۃ محرزہ، جو ادلہ محرزہ میں، یعنی جو عناصر مشترکہ ادلہ محرزہ میں پائے جاتے ہیں یا جو عناصر مشترکہ ادلہ محرزہ ہیں. صحیح. دوسری قسم نمبر ایک، ایسے کرو، نمبر ایک ادلہ محرزہ. ٹھیک. وَنَتَكَلَّمُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي. دوسری قسم کیا ہوگی؟ عن العناصر، عناصر مشترکہ میں خود عناصر مشترکہ فی عملیہ الاستنباط التی تتمثل فی اصول عملیہ. تو یوں کہا جائے نمبر ایک عناصر مشترکہ میں کیا ہے؟ ادلہ محرزہ. اور دوسرے عناصر مشترکہ میں نمبر دو کیا ہے؟ اصول عملیہ. سمجھ میں آیا؟ اصول عملیہ. ٹھیک ہے. یعنی دو قسموں میں تقسیم ہو گیا، دو طرح کے ہو گئے عناصر مشترکہ. عناصر مشترکہ بھی گویا دو قسموں کے ہو گئے. علم اصول کی تعریف کیا ہے؟ وہ ان عناصر کا علم ہے، ان عناصر مشترکہ کا علم ہے کہ جو عملیہ استنباط میں کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. هو العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیہ الاستنباط الحکم الشرعی. تو اب یہ عناصر مشترکہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں. عناصر مشترکہ ادلہ محرزہ، عناصر مشترکہ اصول عملیہ. صحیح. آپ واضح ہو گیا؟ واضح ہو گیا. اب تو کوئی بات نہیں غموض میں نہیں رہی نا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. باقی انشاءاللہ العنصر المشترک بین النوعین یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گا. نکتفی علی ھذا المقدار. باقی غداً سے جی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کا آپ خلاصہ کیجیے، لکھ لیں آپ سے اپنے کتاب پہ یا کاپی میں، سمجھنے میں آسانی رہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.